اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دیں اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچائے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچائے۔ بے شک آپ آنکھوں کی خیانت سے بچانے والے ہیں، اور جو کچھ ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اچھا یا برا نہیں ہوتا، اچھا ہی صرف اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے سینوں میں صرف اچھا ہی آنا چاہیے، اچھا ہی سوچنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، 24 گھنٹے والی زندگی کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں نبی والا طریقہ موجود نہیں ہے تو ہمیں صرف مٹی کا پتلا اور نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں۔ ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، ہر کوئی بچہ رہتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں۔ ان کے آداب، ان کے عادات، ان کے عادت و اخلاق کی طرف دھیان دیا جائے۔ بچوں کو سب سے پہلے یہ معلوم ہو جائے اللہ کے احکام ہم پر کیا ہیں، اللہ کے حکموں پر ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے، پڑھا جاتا ہے۔ وہ نماز میں جو کچھ سکھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے، اور صبح سے لے کر رات سونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی دعائیں، ان کے ذکر ہی سے ہمارا دن شروع ہو، ان کے اللہ کے ذکر ہی سے ہمارا دن کا اختتام بھی ہو۔ نماز، ذکر، قرآن اور بھی آہستہ آہستہ ہماری زندگی گزار سکے۔ یہ معمولات اٹھنے میں کیسے اٹھا جائے، کیسے پھر کر اٹھا جائے، کیا پڑھا جائے، کھانے سے پہلے کیا پڑھا جائے، کھانے کا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کھایا جائے، کیسا پیا جائے، اسکول کو، مدرسے کو جاتے وقت کیسے جائیں، پوری طرح تیار ہوں، پاک صاف کے ساتھ، وضو کے ساتھ نکلیں، دعا کے ساتھ نکلیں، گھر والوں کو دعا کی درخواست کرتے ہوئے نکلیں۔ میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں یا نکل رہی ہوں اس میں مجھے 100% کامیابی چاہیے۔ کیا دعا پڑھا جاتا ہے، یہ معمولات کو صحیح سے سکھایا جائے، اور رات کو سونے سے پہلے کیسے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سویا جائے اور کیا پڑھا جائے۔ سونے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے احادیث کا تھوڑا ذکر ہو، تاکہ ہمارے سونے کے بعد ہماری نیند میں بھی ہمیں یہی خیال رہے، یہی خیال پختہ ہو جائے۔ کون سی دعا پڑھا جائے، سونے سے پہلے اچھی باتیں کہیں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تذکرہ ان کو یاد کرائیں، شروع میں بولیں، سکھائیں، اس کے بعد ان کے منہ سے بلوائیں، ان سے پڑھوائیں، اور سنیے ان کی زبان سے، تمہیں بہت اچھا لگے گا، بہت خوشی ہوگی۔ اور اسکول کو کب جانا ہے، کب جانے سے پہلے پاک و صاف خود کو بھی اور اپنے کپڑے پاک و صاف ستھرے ہوں، اور جو استاد صاحب پڑھاتے ہیں، ہوم ورک دیے ہیں، لنچ باکس کو ساتھ میں پانی پینے کو گھر سے لے کر جائیں، سب کچھ صحیح طریقے سے ادا کریں، کوئی پریشانی نہ ہو۔
یہ زندگی کا معمولات صحیح طور طریقے بار بار دہرایا جائے، بچوں میں یاد کروا جائے، باوقار پرسکون زندگی گزرتی رہے۔ بچوں کو ہدایات دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو محسوس بھی کرانا بھی ہوتا ہے، ضروری ہے، اور وہ بہت اہم ہے۔ مسکرا کر ہی بات کرنا، غصے سے نہ کریں، غصے سے تھوڑا دوریاں ہوتے ہیں، مسکرا کر پیار محبت سے قریب ہوتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر کھیلنا، یہ سب اچھی عادتیں بچوں کو دماغ میں اچھے سگنل دیتے ہیں اور وہ محفوظ کریں۔ اور جب بچے محفوظ رہتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ سیکھنے پڑھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ سب کا احترام ہے۔ احترام صرف بڑوں کو ہی نہیں بلکہ بچوں کو بھی احترام ادب دیا جاتا ہے۔ بچوں کو بہت اچھی باتوں کی طرف دھیان دیا جائے، بات مکمل ہونے دو اور اس کا انتظار کرو۔ اسی طرح بچے بھی بات کرنا سیکھتے ہیں۔ احترام ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ بڑوں چھوٹوں کی محبت سے، سمجھ بوجھ کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ بچوں کو چھوٹے سے معلوم ہو جائے ہماری صحت کا کیسا خیال رکھا جائے۔ اگر ہمیں بچپن سے بچوں کا خیال رکھے یا بچے اپنے صحت کا خیال رکھے تو آگے چل کر بڑھاپے میں بھی وہ صحت کا، اپنی عادات کا، اپنی سنتوں کا، اپنی عبادات کا خیال رکھتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹے سے معلوم کرایا جائے کون سا وقت اور کیا کرنا ہے۔ اگر بچوں کو باہر لے جا رہے ہو تو پہلے سمجھا لیں، باہر کسی سے چلا کر بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح بچے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آگے کھانے کی بات آتی ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور یہ کھانا بھی، اور ایسے ایک طور طریقے سے، ایک تربیت سے، ایک اچھا بھی لگے، ان کی صحت کا بھی اچھا ہو، یہ ان کو سمجھاتے رہیں۔ بچوں کو کھانا کھانے اور اس کے ساتھ آداب بھی سکھائیں۔ کھاتے وقت فون یا ٹی وی یا ٹیب ہرگز ان کے سامنے آس پاس نہ ہو۔ کھاتے وقت دیکھا جائے تو نہ کھانے کی وجہ سے، نہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے نہ کھایا جائے تو ان کو سکھایا جائے، آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ دھیان کھانے پر نہیں رہتا، اگر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کی طرف دھیان رہتا ہے۔ دھیان یعنی تو کھانے کی طرف ہونا چاہیے، نہیں تو دیکھنے کی طرف ہونا چاہیے۔ دماغ کنفیوز ہوتا ہے۔ بچوں کو کھانے سے پہلے یا درمیان میں یا آخر میں شکر گزاری سکھایا جائے۔ یا اللہ، آپ کی نعمت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا احسان ہے، ہمیں اچھی اچھی نعمتیں کھلا رہے ہیں، ہمیں کتنی بار بار کھلاتے ہیں، پیدا ہوئے جب سے ہمیں آخر تک ہماری نعمتیں ہمارے سامنے اللہ مہیا کرتے ہیں۔ وہ ماں کو ٹھہرائے ہیں، ماں اپنے ہاتھ سے تیار کر کے کھلایا جائے، پلایا جائے۔ ماؤں کو تھوڑا ریلیکس رکھیں، ان کو پریشان نہ کریں، تاکہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کی طرف، بڑوں کی طرف اچھے سے دھیان دے سکے، اچھے سے سب کچھ ہو سکے۔ اگر مائیں کو پریشان کر کے رکھ دیے تو بچوں کو طرف دھیان پریشان ہی کر کے دیکھیں گے۔ ان کو سکھایا جائے کھانا اچھا یا برا نہیں ہوتا، کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے دوسروں کی چیزوں پر دھیان نہ دیں، پڑھائی پر دھیان دینے کو کہتے ہیں۔ زمزم کی ہماری دعاؤں میں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے علم ہی کے بارے میں آیا ہے۔ اگر بچہ کو کوئی غلطی کرے تو اسے فوراً سزائیں نہیں دیا جائے، اچھی باتوں سے پیار سمجھایا جائے۔ اگر لنچ چھوڑ کر جائے تو ان کو قدرتی بات سمجھائیں، بھوک کا احساس دکھائیں۔ اگر کوئی غلطی کرے تو سب کے سامنے اسے شرمندہ نہیں کرنا۔
اسے الگ سے پیار سے سمجھایا جائے، مثال دے کر سمجھائیں اور غلطی کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اگر والدین میں ان اصولوں پر عمل کرے تو بچوں کو حیران کن تبدیلیاں آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ بچے زیادہ پرسکون ہو جائے اور خود کو منظم کرنا سکھائے اور گھر میں دوسروں کا خیال بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے بہن بھائی کی مدد کرنا، خود سے تیار ہونا، گھر کے کاموں میں حصہ لینا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں ایک دن میں نہیں ہوتے، تربیت ایک مسلسل عمل ہے، ضرور مستقل مزاجی ضروری ہے، بس تھوڑی سی کوشش بھی کریں اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں بہت سے لوگوں میں اپنے بچوں پر غصے کی آگ بگولا ہوتے ہیں، بے تحاشا غصہ کر بیٹھتے ہیں۔ سختی ہمیشہ اچھے نتائج نہیں ہوتے، محبت، صبر اور مستقبل اصول زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بچے اس وقت بہتر سیکھتے ہیں جب وہ خود کو بہتر، محفوظ، قابل احترام محسوس کرتے ہیں، اور یہ ایک دن وہی آپ کو اچھا لوٹائیں گے۔ بچے آپ کے پاس بڑے محبت اور پیار سے آتے ہیں۔ آپ بچوں کو ہر وقت غلطی نکالتے ہیں، یہ نہ کریں۔ خوشی سے بچے آتے ہیں، مما دیکھیے یہ ٹھیک ہے نہیں، اگلی بار ٹھیک کرنا۔ بچوں کا دل نہ توڑیں، بیٹا ہم نے ان سے جڑنا ہے، اب ٹھیک ہے، اگلی بار تھوڑا اور ذرا بہتر سے بنائیں۔ واہ واہ، تم نے بہت اچھی کوشش کی۔ بعد میں پھر آہستہ سے ان کو سمجھائیں، ان کی باتوں کو ٹالنا نہیں۔ بیٹا بعد میں مصروف ہو، یہ بعد میں روز 10-15 منٹ بچوں کو ضرور دیں۔ بغیر موبائل کے چیز کے والدین کی تو توجہ ہی سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے ہماری صحت کا خیال اچھا رکھنا سیکھیں۔ 24 گھنٹے والی زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہو، یہ ہماری تعلیم و تربیت ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ نمازوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، صحیح سے نماز سیکھیں، صحیح سے قرآن سیکھیں۔ یہ چھٹیوں میں ہمیں اسے درست کر لینا چاہیے۔ ہمارا ہوم ورک کیا ہے، ہمیں لکھنا بھی چاہیے، الگ سے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو قابل انسان بنائیں، بہتر سے بہتر اچھے انسان بنائیں۔ یہ اگر انسان اچھے بنے تو کسی کے ظلم کو اچھا نہیں پہچانتے، کسی کے ظلم کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔